السلام علیکم ایوری ون، دس از شائقہ جنت اینڈ ویلکم ٹو فلک جنت چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، آج بھی ہم کچھ حدیث سیکھیں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری سنتیں ہیں، فرض ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ فرض چھوڑنے سے ہمیں گناہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لاپرواہی کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز ہم پہ فرض ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہوں، بیمار ہوں، جس بھی حال میں ہوں، آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، لیکن پڑھنی ہے۔ تو دیکھیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے پابند نہیں ہیں، بس جمعہ کی جمعہ، ہفتے میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو کنسنٹریشن نہیں ہوتا ہے نماز میں، دھیان کہیں اور ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں نماز تو ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، ایک حدیث ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی برے کام آپ سے ہو جا رہا ہے، برے کام نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، تو آپ کو کنسنٹریشن بڑھانا ہے، نماز میں دھیان رکھنا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، پراپر کنسنٹریشن ہونا چاہیے نماز میں، اللہ پاک سے دعائیں کرنی ہے، اور دھیرے دھیرے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، نماز بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن میں ہوتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں اس کے لیے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے بہتر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت دنیاوی چیزوں کو سامنے نہیں لانا ہے، کوشش کریں کہ پراپر نماز میں ہی دھیان ہو۔ اور دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور 70 قدم کھینچتے ہیں، تو ہمیں بس دھیان رکھنا ہے ان چیزوں کا۔ اور اگر جمعے کے دن کی بات کیا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے اتنے لوگ بزی ہو گئے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، لیکن نہیں، ہمیں گھر سے اسی وقت نکلنا ہے جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، بس جماعت کے ساتھ لگنا ہے، نماز پڑھ کے فوراً گھر آ جانا ہے۔ خطبہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہیں سنتے ہیں۔ دیکھیں، ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشغولی کو چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھو۔ دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو فوراً آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر مسجد کی اور چل پڑیں، خطبہ سنیں، خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، اچھی اچھی نصیحتیں بتائی جاتی ہیں، تو خطبہ کو سنیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ اذان ہو رہی ہے 12:15 12:30 میں اور ہم 1 بجے نکل رہے ہیں گھر سے، ڈائریکٹ بس جماعت میں کھڑے ہونا ہے اور نماز پڑھنا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ جو ہماری لائف ہے نا، ہمیشہ بزی رہنے والی ہے، کوئی لوگ فرصت میں نہیں ہے، ہر انسان بزی ہے، لیکن ہمیں وقت نکالنا ہے